مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو آپ اپنی مرضی سے مانیں. مذہب جو ہے وہ آپ کا پابند نہیں ہے. مذہب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. اور دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کوئی اور مذہب اختیار کریں گے، اپنی مرضی آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. سب جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اسلام کو پکڑ لے. اور پھر یہ بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دلائل ہی موجود نہ ہو، اس کے اندر کمی رہ گئی ہو کسی بات میں، اس میں کوئی کسر چھوڑ دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب گزرے ان میں کمیاں تھیں، لیکن اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. عقائد، معاملات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، سیاست، حکومت، نظام عدل، نظام انصاف، ہر چیز یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ایک انسان کی زندگی میں جو معاملات آ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر سب بیان کر دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین جو ہے یہ روشن ہے، محجۃ بیضاء کہا گیا ہے، واضح روشن جو کبھی بجھتا نہیں ہے، اس کو کوئی بجھا ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کیا کہا؟ صراط مستقیم کہا ہے. تو صراط مستقیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے یہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے. یہ آپ کے سامنے یہ سٹینڈ کھڑا ہے تو دیکھ لیں، جہاں تک سیدھا ہے سیدھا ہے، جہاں ٹیڑھا ہے ہر ایک کو پتہ سمجھ آ رہی ہے. اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی پیمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیوار سیدھی ہے ٹیڑھی ہے، یہ دیکھیں درمیان میں یہاں مجھے نظر آ رہا ہے، یا میں ہاتھ لگا رہا ہوں ہاتھ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ صراط مستقیم ہے، ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. دین اسلام صراط مستقیم، اور صراط مستقیم اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے فلسفہ، منطق یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے صرف اور صرف ایک عقل جو مکمل کامل عقل ہو اور خراب نہ ہو، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے. کہ عقل آپ کی ٹھیک ہے، ہر بات جو اسلام کی ہے اس کو تسلیم کر لیں. اگر عقل آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے عقل کا قصور ہے، اسلام کا پھر بھی قصور نہیں ہے.